جو مرد حضرات ہیں وہ اس بیماری کا زیادہ سامنا کرتے ہیں، البتہ یہ بیماری جو ہے یہ عورتوں میں بھی سامنے آتی ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے ٹبیکو سموکنگ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر حارث ہے اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ کنسلٹنٹ یورولوجسٹ کا مطلب ماہر امراض گردہ، مثانہ، پتھری اور مردانہ بانجھپن۔ آج آپ سے ملاقات کرنے کا ایک مقصد ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مثانے کا کینسر۔ آج میں نے اپنی اس ڈسکشن کو کچھ پوائنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کرنا ہے آپ سے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مثانے کا کینسر ہوتا کیا ہے، مثانے کے کینسر کی کتنی وجہ ہو سکتی ہیں، مثانے کے کینسر کن وجوہات کی وجہ سے سامنے آتا ہے، اور اس کا کس میل اور فیمیل میں کیا ریشو ہے، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا کن کن ٹیسٹوں کے اوپر جو ہے وہ ڈائگنوسس بنائے گا، اور اس کا جو آپ کا ٹریٹمنٹ پلان ہے، یہ جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا کینسر جو مثانے کے اندر پایا جاتا ہے، مثانے کے پٹھوں کے اندر پایا جاتا ہے یا مثانے کے ٹیشوز میں بنتا ہے، اس کو ہم مثانے کا کینسر بولتے ہیں۔ مثانے کے کینسر کی جو ہیں 2 سے 3 ٹائپس ہوتی ہیں، وہ میرے خیال سے ایک لے مین کے لیے جاننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ ٹرانزیشنل سیل کارسینوما ہے۔ اب یہ جو مثانے کا کینسر ہے یہ پاکستان میں ایک بہت کامن بیماری ہے، کیونکہ کافی پیشنٹ ہمارے پاس روزانہ ڈیلی او پی ڈی میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ جو میل ٹو فیمیل ریشو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں، جو مرد حضرات ہیں وہ اس بیماری کا زیادہ سامنا کرتے ہیں، البتہ یہ بیماری جو ہے یہ عورتوں میں بھی سامنے آتی ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے ٹبیکو سموکنگ، مطلب تمباکو نوشی آپ کسی بھی صورت میں کریں، آپ سگریٹ پئیں یا تمباکو آپ پان کی صورت میں استعمال کریں، تو یہ ایک مور دین آپ کہہ لیں کہ 50% سے بھی زیادہ جو اس کی ریزن بنتی ہے وہ ہے تمباکو نوشی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی ہیں جو انڈسٹریل ایریاز میں، جو صنعتی علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اب صنعتی علاقے یا صنعتیں کون کون سی ہیں، ان میں آپ چمڑے کی صنعت لے لیں، اور کوئی بھی پینٹ سے ریلیٹڈ، کوئی ڈائز سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ جو ہے ٹینریز ہوتی ہیں، جو چمڑے کی دکانیں ہوتی ہیں، چمڑے کے جہاں پہ رنگ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں ربر کی جو انڈسٹریز ہیں، اسی طرح اس چیز سے ملتی جلتی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، ان کے اندر جو کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ جو ہے مثانے کے کینسر ڈیولپ کرنے کے بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اس ایک بیماری ہوتی ہے شیسٹوسومیاسس اسے بولتے ہیں، وہ لیکن افریقن کنٹریز کے اندر زیادہ کامن ہے، وہ بھی ایک مثانے کے کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ریڈیشنز یا کیمو تھراپی، ان کی وجہ سے بھی مثانے کا کینسر بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص قسم کا مثانے کا کینسر ہوتا ہے جو اگر لانگ ٹرم اگر آپ مثانے میں مریض کے پتھری رہے اس کی وجہ سے بن سکتا ہے، اور اگر کوئی فورن باڈی یا کوئی پیشاب کی نالی اگر بہت عرصے تک رہے اس کی وجہ سے بن سکتا ہے، یا پیدائشی ایک نالی ہوتی ہے جو کہ مثانے کو ناف کے ذریعے اندر سے جوڑتی ہے، اس کے اندر بھی ایک اسپیسیفک قسم کا جو ہے وہ مثانے کا کینسر جسے اڈینو کارسینوما بولتے ہیں وہ بننے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مثانے کے کینسر کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ سب سے موسٹ کامن جو ہے وہ پیشاب میں خون کا آنا ہے۔ آلموسٹ 85 to 90% جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان میں پیشاب کا خون آتا ہے، اور پیشاب میں خون جو ہے وہ بنا درد کے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیشاب ہے اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ کلاٹس بھی آتے ہیں، مطلب لوتھڑے بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید سمٹم ہو سکتی ہیں اس میں یہ ہے کہ پیشاب بار بار آ سکتا ہے، رک رک کر آ سکتا ہے، پیشاب کے لیے زور لگانا پڑ سکتا ہے، پیشاب میں بار بار انفیکشن ہو سکتا ہے، اور ایسے پیشنٹ جن کی جو بیماری ہے وہ ایڈوانس ہو جاتی ہے، مطلب گردے وغیرہ اگر انوالو ہو جاتے ہیں، گردے کی نالی، تو اس میں مریض جو ہے وہ گردے فیل ہونے کی صورت میں بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور گردے کے اندر درد کی کنڈیشن میں بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر مریض کافی اگنور رہے اور اینڈ سٹیج پہ یا خدا نخواستہ ایسی سٹیج پہ ہے کہ جس میں جسم کے اندر پوری طرح پھیل چکا ہے کینسر، تو ایسی صورت کے اندر پیشنٹ کو جو ہے ملٹیپل سمٹمز ہو سکتی ہیں، مطلب جسم میں درد ہو سکتا ہے، یا جو جسم کا آرگن انوالو ہے اس سے ریلیٹڈ سمٹم ہو سکتے ہیں۔ اگر چھاتی میں ہے
خدا نخواستہ پھیل گیا ہے تو مریض کو کھانسی ہو سکتی ہے، کھانسی کے اندر خون آ سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ دماغ میں چلا گیا ہے تو اس کے اندر دورے پڑ سکتے ہیں. مطلب جو سسٹم انوالو ہوگا اس کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سمٹمز آ سکتی ہیں. یہ آلموسٹ ساری سمٹمز ہیں جس کے ساتھ مریض ہمارے پاس مثانے کے کینسر کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. اب جب بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں یا کوئی بھی پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاکٹرز آپ کی جو ہے پراپر ہسٹری لیتا ہے، آپ کا چیک اپ کرتا ہے اور کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. اب ان ٹیسٹوں کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. سب سے جو عام ٹیسٹ ہے وہ ہے پیشاب کا ایک ٹیسٹ کرنا. پیشاب کے ٹیسٹ کراتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے پیشاب کے اندر کتنے خون کے سیلز آ رہے ہیں یا پورا ہی خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی پس سیلز تو نہیں ہے، مطلب انفیکشن کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے سائٹولوجی بولتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کے پیشاب کے اندر کینسر کے سیلز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. دوسرا جو سب سے زیادہ کامن ٹیسٹ ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ جو ہے ایک بہت ہی اچھی معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے. ایک تو سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مثانے کے اندر مثانے کی کیا حالت ہے، مثانے کے اندر اگر رسولی ہے وہ کس جگہ پر ہے اور اس نے گردے کی نالی کو بند تو نہیں کیا ہوا، ایک ہیں یا دو ہیں، اور مثانے کے اندر کوئی اس کے علاوہ کوئی پتھری وغیرہ تو نہیں ہے، اور اوورآل مثانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنا مطلب پیشاب اکٹھا کر سکتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد اس میں کتنا پیشاب رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس پہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ گردوں کا سائز کیسا ہے، گردوں کی حالت کیسی ہے، اور اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کے اندر کوئی پتھری ہے یا پانی کی تھیلی ہے تو وہ بھی ہمیں اچھی طرح نظر آ جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ پہ. جو بیسک انفارمیشن ہے ہمیں ان چیزوں سے پتہ چل جاتی ہے. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مزید ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو مزید ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے سی ٹی اسکین. ہم مریضوں کا سی ٹی اسکین کراتے ہیں کنٹراسٹ کے ساتھ. اس سے ہمیں کافی زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کے اندر جو مثانے کا کینسر ہے وہ کس جگہ پر ہے، کتنا اس کا سائز ہے، اور اس نے کس کس چیز کو ساتھ میں انوالو کیا ہوا ہے، اور اس نے کوئی اوپر رکاوٹ تو نہیں کی ہوئی، مطلب گردے کو بند تو نہیں کیا ہوا. اور اس کا دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پلان ہم نے کیا ایک بنانا ہے اور کس طرح پیشنٹ کو اپنے لے کے چل رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ہمیں سسٹوسکوپی مطلب کیمرے کے ذریعے مثانے کا معائنہ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور کیمرے کے ذریعے معائنہ جب ہم مثانے کا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی رسولی اتنی چھوٹی سی ہے کہ ہم اسے نکال بھی سکتے ہیں تو ہم ایک ساتھ اسے نکال بھی دیتے ہیں. یہ وہ چند ٹیسٹ ہیں جن کی بنا پر ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے مثانے کا کینسر ہے. اس کے علاوہ کچھ مریضوں کے اندر ہمیں خون کے ٹیسٹ بھی کرانے پڑ سکتے ہیں جن کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں خون کی کتنی کمی ہے. اور اس کے علاوہ گردوں کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں خون کے کرانے پڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو مین پوائنٹ آتا ہے وہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ کے لیے جو مثانے کا کینسر ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مثانے کے کینسر کی کون سی سٹیج ہے، اس کا کیا گریڈ ہے، اس کی کون سی ٹائپ ہے، اور اس کے علاوہ اس نے کتنی چیزوں کو آپس میں انوالو کیا ہوا ہے، اور اوورآل مریض کی ہیلتھ کیسی ہے، مریض کا جو ایک کوموربیڈیٹی سٹیٹس ہوتا ہے، مطلب اس کو اور بیماریاں تو نہیں ہیں، شوگر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے ان کنٹرول. یہ ساری چیزیں اسیس کرنے کے بعد ایک ٹریٹمنٹ پلان مریض کو دیا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ پلان کے لیے میں مثانے کے کینسر کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک وہ جو بہت سپرفیشل ہوتا ہے، مطلب بہت اوپر کا کینسر ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ مسلز کو انوالو کرتا ہے، مطلب جو پٹھوں کے اندر تک چلا جاتا ہے، جسے جڑوں والی رسولی بھی بولتے ہیں. تو جو پہلی قسم کا ہے اس کے اندر سب سے پہلے مریض کے سارے ٹیسٹ کراتے ہیں، اور اس کے بعد کیمرے کے ذریعے مریض کی جو رسولی ہے اس کو نکالتے ہیں. مریض کی رسولی نکالنے کے بعد ہو سکتا ہے مریض کو ضرورت پڑے ہم مثانے کے اندر اس کے جو ہے کچھ دوائیاں ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد جب اس کی بایوپسی کی رپورٹ آتی ہے، جو ہم نے ٹیشو نکالا ہوتا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کراتے ہیں. جب اس کی رپورٹ آ جاتی ہے اس کے حساب سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مریض کا آگے ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. اگر تو اس کا لو گریڈ ہے تو پھر ہم مریض کو ایسے علاج کے اوپر رکھتے ہیں جس کے اندر ہم مریض کے مثانے کے اندر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں، اور یہ دوائیاں ڈالنے کے بعد مریض کا جو ہے وہ پروگنوسس بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہو جاتا ہے.
ایسے مریض کو ہم تقریباً 5 سال تک اپنے فالو اپ میں رکھتے ہیں اور بار بار ان کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار ان کا جو ہے وہ مثانے کا کیمرے کے ساتھ معائنہ بھی کروانا پڑ سکتا ہے۔ اب دوسری بات آ گئی ہمارے پاس جو کینسر ہے، جو جڑوں والا کینسر ہے، اس کے لیے جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثانے کو ہم جسم کے اندر سے نکال دیں۔ مثانے کو جسم کے اندر سے نکال کر ایک آرٹیفیشل مثانہ بنا دیتے ہیں، پیشاب کی نالی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یا پھر ہم اسے پیٹ کے ذریعے سے باہر لے آتے ہیں، اور پیٹ کے ذریعے سے باہر لے آنے کے بعد وہاں پہ ایک تھیلی لگا دیتے ہیں اور مریض کا جو پیشاب ہے وہ وہیں سے اکٹھا ہوتا ہے۔ تو جو آرٹیفیشل مثانہ بناتے ہیں وہ بڑی آنت سے بناتے ہیں یا چھوٹی آنت کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نیو بلیڈر بنا سکتے ہیں، مطلب مثانے کو پیشاب کے رستے سے جوڑ دیتے ہیں اگر مثانے کا کینسر پیشاب کے رستے کی طرف نہیں بڑھا ہوا، اور ادروائز پھر اس کو کہیں بھی پیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے مریض خود اس کو نالی ڈال کے خالی کر سکتا ہے، یا پھر ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ باہر اس کو ہم بیک لگا دیتے ہیں اور پیشاب اس میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مریض ہمارے پاس ایڈوانس ڈیزیز کے اندر آتے ہیں ان کے لیے ہمیں پھر آنکولوجسٹ کا مشورہ لینا ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کو ہم شعاعیں بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اور کچھ مریضوں کو کیمو تھراپی مطلب کینسر کے ٹیکے بھی لگوانے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل سی ایک ہماری پوری ڈسکشن ہے کینسر کے بارے میں، مثانے کے کینسر کے بارے میں، تاکہ ایک عام عوام کو یہ پتہ ہو کہ اگر مثانے کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو کتنی جلدی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشن ہیں جو آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اس میں جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مریض پیشاب کے ساتھ خون آئے جس بھی مریض کو، اسے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے، اپنے یورولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ بر وقت اس کی جو مسئلہ ہے اس کی تشخیص ہو سکے، اور خدا نہ خواستہ اگر کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے اس کا جو ہے پراپر پوری کی پوری تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج اس کو ہم دے سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پہلے کی طرح آپ مجھے اس ویڈیو میں بھی سپورٹ کریں گے۔ مزید اگر آپ کی کوئی کویسچن ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانے ہیں، تاکہ میں ان کا آسان لفظوں میں جواب دے سکوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔